ارکان پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے اثاثوں کی تفصیلات تک عوام کو رسائی دی جائے گی۔ پاکستان اور IMF میں معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق شفافیت اور احتساب کے لیے الیکٹرانک ایسٹ ڈیکلیریشن سسٹم قائم کیا جائے گا۔ لیٹر آف انٹینٹ کے مطابق گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے بیوی اور بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات بھی بتائی جائیں گی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا۔ اس دوران فائرنگ کا تبادلے میں حافظ گل بہادر گروپ کے کمانڈر خبیب عرف بلال سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کمانڈر بلوچستان کور سے رابطہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے بلوچستان میں سیلاب سے متعلق صورتحال کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ آرمی چیف نے کمانڈر بلوچستان کور کو بلوچستان حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی ہدایت کر دی۔ پنجاب حکومت کا 25 مئی واقعے میں ملوث پولیس افسران کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ 25 مئی کو PTI کارکنوں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 25 مئی اور ضمنی انتخابات میں اختیارات سے تجاوز کرنے پر افسران عہدوں سے ہٹا دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے 13 رہنماؤں کا حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ، اویس لغاری اور رانا مشہود نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ حفاظتی ضمانت منظور کر کے پنجاب پولیس کو گرفتاری سے روکے۔ ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا تو آپ سب گرفتار ہوں گے، عطا تارڑ نے پنجاب حکومت کو وارننگ دے دی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ کل بادشاہ سلامت نے کہا وہ شہباز گل سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں لاڈلوں کی سیاست ختم کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے مقدمے کا بدلہ ہم سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو مسلسل سانس کی تکلیف کی شکایت کے باعث اینجیوگرافی کرانے کا فیصلہ۔ دوسری جانب شہباز گل پر تشدد کے الزامات پر اسلام آباد پولیس نے انکوائری شروع کر دی۔ شہباز گل پمز ہسپتال میں زیر علاج، ہسپتال کے باہر تاحال فورس تعینات، قیدی وین بھی پہنچا دی گئی۔ شہباز گل سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر عمران خان نے آج ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ آج ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ آج مغرب کے بعد 0 پوائنٹ سے F9 پارک تک احتجاجی ریلی کی قیادت خود کروں گا۔ دوسری جانب PTI کے احتجاج کے باعث انتظامیہ بھی الرٹ، وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں سے مزید 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سندھ اور جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، مزید بارشوں کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات پاکستان نے ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ بارشوں کا نیا سلسلہ 23 اگست سے سندھ میں داخل ہوگا۔ جنوبی پنجاب کے علاقے جامپور میں شدید بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی سیلابی ریلے نے علاقے میں تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلا گھروں کا سامان، فصلیں اور مویشیوں کو بہا لے گیا۔ متاثرہ علاقے میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ سابق مشیر اطلاعات اور PTI رہنما فردوس عاشق اوان کو بلو پاسپورٹ پر بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بلو پاسپورٹ حکومتی وزراء کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن فردوس عاشق اوان نے مشیر اطلاعات کے عہدے سے ہٹنے کے باوجود ابھی تک اپنا بلو پاسپورٹ واپس نہیں کیا تھا۔ فردوس عاشق اوان کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ کہتی ہیں کینیڈا فرار ہونے کی باتوں میں صداقت نہیں، ایک مرتبہ MNA رہنے کے بعد کوئی بھی بلو پاسپورٹ رکھنے کا مجاز ہے۔ ملک کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا مکمل بھر گیا۔ وابڈہ ترجمان کے مطابق ملک کے سب سے بڑے ڈیم تربیلا میں پانی کی سطح انتہائی حد 1550 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ شام کے شمالی علاقے کی مارکیٹ میں دھماکے سے 19 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دھماکے میں متعدد افراد زخمی، جنہیں فوری ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نیوزی لینڈ کی ویسٹ انڈیز کو دوسرے ون ڈے میں 50 رنز سے شکست۔ بارش سے متاثرہ میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 50 رنز سے کامیاب ہوئی۔ برج ٹاؤن میں کھیلے گئے میچ میں مہمان نیوزی لینڈ کی ٹیم 48.2 اوورز میں 212 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 35.3 اوورز میں 161 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔